أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ مہر کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کافروں کے لیے کہ جو لوگ کفر اختیار کر چکے ہیں اور وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے اور وہ کفر ہی پر قائم ہیں، تو آپ ان کو ڈرائیں۔ علیہم، ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ تو علیہم نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ڈرانا یا نہ ڈرانا کفار کے حق میں برابر ہے، آپ کے حق میں برابر نہیں، بلکہ آپ ڈراتے رہیں گے تو ڈرائیں گے بھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور انعام ملے گا اس پر۔ تو یہ برابر ہونا کفار کے حق میں ہے۔ اور انذار کہتے ہیں کہ خیر خواہی اور شفقت کو دل میں، رحم کو دل میں رکھتے ہوئے اگلے کو ڈرانا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر اپنی امت کی خیر خواہی، ان کی شفقت، ان کا بھلائی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر رہتا ہے، تو اس وجہ سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ڈرانے کو انذار کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف محبت اور شفقت کی وجہ سے اگلے کے فائدے کے لیے اگلے کو ڈراتے ہیں۔ جیسے کہ ماں باپ بچے کو آگ، سانپ، بچھو اس طرح کی جانوروں سے ڈراتے ہیں، تو ماں باپ کے دل کے اندر بھی محبت اور شفقت ہوتی ہے اپنے بچے کی، تو اس کو بھی انذار کہا جا سکتا ہے۔ اور جیسے چور اور ڈاکو وغیرہ ڈراتے ہیں تو وہ انذار میں شامل نہیں، ان کے دل کے اندر محبت اور شفقت نہیں ہوتی، بلکہ ایک غصہ، غضب یا اپنا فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب لوگوں کو دوزخ کے حالات بتلاتے ہیں اور دوزخ سے ڈراتے ہیں اور نیکی پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی ماننے کے حکم کرتے ہیں، تو ان کے دل میں صرف اور صرف محبت اور شفقت ہوتی ہے، اور جو ان کو اپنا فائدہ کے مقصود نہیں ہوتا، فائدہ امت ہی کا مقصود ہوتا ہے اور سامنے والے کا فائدہ ہی مقصود ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو انذار کہا جاتا ہے۔ تو کفار کے حق میں یہ برابر ہو گیا کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو دل اور کانوں پر مہر کا ذکر اس لیے کر دیا کہ دل کے اندر بھی جب کوئی بات آتی ہے تو وہ مختلف سمت سے آ سکتی ہے، اور کانوں میں بھی انسان کے آواز کوئی پڑتی ہے تو ہر سمت سے کانوں میں پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے مہر لگا دی۔ جب دل اور کانوں پر مہر لگ گئی تو اب کوئی بھی بات اندر نہیں جائے گی۔ جیسے کہ کسی چیز کی دنیا میں جب ہم کسی چیز پر مہر لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب باہر سے کوئی چیز اس کے اندر نہیں جا سکتی۔ تو دل اور کانوں پر مہر لگا دی کہ اب کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں تک، ان کے کانوں تک، ان کے دلوں تک کوئی بھی بات خیر کی پہنچ جائے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ آنکھوں پر پردہ اس لیے ذکر کر دیا کہ آنکھ ایک ہی طرف سے دیکھتی ہے، جب آنکھوں پر پردہ آ جائے گا تو پھر آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ جیسے کہ آنکھیں ہیں، انسان پلک کو بند کر لیتا ہے تو پھر نظر آنا بند ہو جاتا ہے، تو آنکھوں پر جب پردہ آ گیا تو اب وہ حق بات کو دیکھ نہیں سکتے، تو اب ان کے لیے برابر ہو گیا، نہ حق کو وہ سن سکتے ہیں، نہ حق ان کے دل میں اتر سکتا ہے، نہ حق کو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوا ہے، اور ان کے لیے بتلا دیا کہ بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ گناہوں کی سزا آخرت میں رکھی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، اور وہ سزا کے مختلف، اللہ تعالیٰ کا سزا دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یہ اس طرح، لیکن ایک بڑی پریشانی اور سزا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کی
سمجھنے کی اور نیکی پر چلنے کی توفیق اس سے سلب کر لیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی سزا ہے۔